بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی تین لاڈلی عورتیں۔ کیا تم جانتی ہو کہ رب اپنی تمام مخلوقات سے محبت فرماتا ہے، مگر کچھ بندیاں ایسی ہوتی ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیار حدوں کو پار کر جاتا ہے۔ کیا تم جانتی ہو وہ کون سی دیندار عورتیں ہیں جن پر رب کی نگاہ خاص ہوتی ہے؟ کیا تم نے کبھی سوچا کہ وہ کون ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پیار سے دیکھتا ہے؟ وہ وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاڈلی ہے، جنہیں رب نے اپنی خاص رحمت کے رنگ میں رنگ دیا۔ زمین پر لاکھوں عورتیں آئے گزریں اور اب بھی ہیں، کوئی عبادت گزار، کوئی صابرہ، کوئی ماں، بیوی یا بیٹی، سبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق، سب اس کے رزق پر پلنے والی، مگر انہی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف تین عورتوں کو اپنا لاڈ قرار دیا۔ تین ایسی عورتیں جن کے آنسو رحمت کے موتی بن جاتے ہیں، جن کی مسکراہٹ پر فرشتے جھک جاتے ہیں اور جن کے دکھ پر عرش الہی لرز اٹھتا ہے۔ سوچو وہ کون سی عورت ہے جس کے رونے پر اللہ تبارک و تعالی مسکراتا ہے، جس کی دعا عرش تک سیدھی پہنچتی ہے، جس کے نام سے قرآن کے باب روشن ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے محبت کرتا ہے، مگر ان تین عورتوں کے انداز، ان کی بندگی اور ان کی قربانیوں نے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا مرکز بنا دیا۔ کیا تم جانتی ہو وہ کون ہے جن کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، جن کے چہروں کی چمک رب کی نشانی کہلائی، وہ جن کے دلوں میں عبادت کی دھڑکنیں گونجتی ہے اور جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قربت کے لیے چن لیا؟ آج ہم انہی تین عورتوں کی بات کریں گے، تین ایسی کہانیاں جو ایمان کو جگا دے گی، دلوں کو رلا دے گی اور تمہیں سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ کیا ہم بھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے بن سکتے ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جن کے ذکر سے رحمت کے فرشتے ٹھہر جاتے ہیں، جن کے نام سے جنت کے دروازے کھلتے ہیں اور جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بہتی ہے۔ یہ وہ نہیں جو دنیا کو بدلتی ہے، بلکہ وہ ہیں جو اپنی خاموشی سے دلوں کو بدل دیتی ہے۔ یہ عورتیں اپنے رب سے ویسا لاڈ کرتی ہے جیسا بچہ اپنی ماں سے کرتا ہے، پیار، ضد اور آنسو کے ساتھ، مگر ان کی ضد میں ایمان اور بھروسہ ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہیں ہوگا کیونکہ وہ میرا ہے۔ ان عورتوں کے آنسو عبادت بن جاتے ہیں، ان کے سجدے زمین سے آسمان تک روشنی پھیلا دیتے ہیں۔ وہ رب سے ایسے مانگتی ہے جیسے بچی باپ سے ضد کرتی ہے کہ مجھے دے دو نا، تیرے سوا کہاں جاؤں۔ اور رب جو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، ان کے لاڈ پر مسکرا دیتا ہے۔ یہ عورتیں عبادت کو محبت بناتی ہے، وضو سے چہرہ نہیں دل دھوتی ہے، قرآن پڑھتے ہوئے اسے اپنا رازدار سمجھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دکھوں کو خود چنتا ہے تاکہ ان کے آنسو خود پونچھ سکے، کیونکہ وہ عورتیں صبر کے لباس میں لپٹی ہوتی ہے۔ ان کی دعائیں سیدھی عرش کی دہلیز پر جا ٹھہرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں اپنی محبت رکھ دیتا ہے، ان کے دکھ کو رحمت بنا دیتا ہے، ان کے صبر کو جنت میں بدل دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ عورت سب سے قیمتی ہے
جو دکھ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے، جو آزمائش میں بھی نیکی نہیں چھوڑتی، جو خاموش رہ کر دعا مانگتی ہے۔ یہی تو وہ عورتیں ہیں جن کے پیچھے فرشتے سایہ بن کر چلتے ہیں، جو رب کی محبت میں اپنی نیندیں، خواہشیں اور ہنسی قربان کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اے میری بندی، آج میں تیرے دکھوں کو اپنی رحمت میں چھپا دوں گا، تیرے صبر کو جنت میں بدل دوں گا۔ یہ لاڈلی عورتیں دنیا نہیں جیتی، یہ لاڈلی عورتیں دنیا نہیں جیتتی مگر رب کا دل جیت لیتی ہے۔ ان کی طاقت ان کا صبر ہے، ان کی خاموشی ان کا ذکر ہے، اور ان کی آنکھوں کے آنسو ان کی عبادت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 3 لاڈلی عورتیں کون ہیں؟ نمبر 1، حیا والی عورت۔ آج دنیا شور، رنگ اور فیشن کے ہجوم میں کھو چکی ہے، مگر انہی میں ایک عورت ایسی ہے جو خاموش ہے، مگر اس کی خاموشی کائنات کو ہلا دینے والی ہے۔ وہ اپنی خواہشات پر چادر ڈالتی ہے، اپنی نگاہوں کو جھکاتی ہے، اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع کرتی ہے۔ جب دنیا نمائش میں لگی ہوتی ہے، وہ خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں چھپاتی ہے۔ اس کے لیے خوبصورتی کا معیار چہرہ نہیں، دل کی پاکیزگی ہے۔ جب وہ وضو کر کے چادر اوڑھتی ہے تو گویا اس پر رحمت برستی ہے۔ دنیا چاہے کچھ بھی کہے، مگر وہ جانتی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے تو دنیا کی ناراضگی بے معنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس عورت کی خاموشی، اس کی حیا اور اس کا وقار اتنا پسند ہے کہ فرشتے اس کے قدموں کے نشان لکھتے ہیں۔ یہی وہ عورت ہے جو حیا کو ایمان کا زیور مانتی ہے، جو جانتی ہے کہ بے پردگی آزادی نہیں بلکہ قید ہے۔ وہ چادر اوڑھ کر جسم کو نہیں چھپاتی بلکہ روح بچاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی لاڈلی کہتا ہے کیونکہ اس نے دنیا کے خوف کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف چنا۔ نمبر 2، پرورش کرنے والی عورت۔ یہ وہ عورت ہیں جو خود بھوکی رہ کر دوسروں کو کھلاتی ہے، خود تھک کر سب کو سکون دیتی ہے، جو اپنے شوہر، بچوں اور والدین کے لیے دعائیں کرتی ہے، جن کے ہاتھوں سے رزق نکلتا ہے مگر حقیقت میں رحمت بہتی ہے۔ وہ ماں ہو تو دعا بن جاتی ہے، بیوی ہو تو سکون، بہن ہو تو برکت، اور بیٹی ہو تو جنت کی خوشبو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی رحمت کا عکس کہتا ہے کیونکہ وہ ایثار کرنا جانتی ہے۔ جب وہ چپ چاپ سب کے لیے کرتی ہے تو زمین اس کے قدم چومتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب بندی ہے، وہ عورت جو میں کو چھوڑ کر تم میں جینا سیکھ لیتی ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، صبر کرنے والی عورت۔ وہ جو خاموش ہے مگر ٹوٹی ہوئی، جو روتی ہے مگر شکایت نہیں کرتی، جو تکلیف میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ جس رب کے سامنے آنسو بہائے جائیں وہاں شکایت کی ضرورت نہیں۔ اس کا صبر ایمان کی معراج ہے، اس کی آزمائش رحمت کی شکل ہے۔ جب وہ سجدے میں کہتی ہے، یا اللہ میں تھک گئی ہوں، تو عرش سے جواب آتا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، اے میری لاڈلی بندی۔ یہی وہ عورت ہے جس کے صبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ فخر کرتا ہے۔
جس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ جو دنیا میں چپ رہتی ہے جنت میں بولے گی، کیونکہ اس کا صبر عبادت بن چکا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، آج کے دن کوئی غم نہیں، کیونکہ تو میری سب سے مضبوط بندی تھی۔ اے سننے والو، اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان لاڈلی عورتوں کی باتیں دل کو چھو گئی ہو، اگر تمہیں لگا ہو کہ ان کے قصے تمہارے ایمان کو جگا گئے، تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کرو، شیئر کرو، تاکہ یہ پیغام ہر بہن تک پہنچے، اور کمنٹ میں لکھو، یا اللہ مجھے بھی اپنی لاڈلی بندیوں میں شامل فرما۔ دیکھنا دل سکون پائے گا اور ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔